اچھا، پچھلے سوالات میں سے ایک سوال گزرا تھا، کسی ساتھی نے پوچھا تھا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا کیسا ہے؟ تو میں نے حسب استطاعت صحیح احادیث سے، آثار سے، اجماع سے حقائق سامنے رکھے تھے کہ یہ چیز پڑھنی چاہیے، بلکہ اس چیز کو لازمی طور پر نماز کا حصہ بنانا چاہیے۔ تو کسی ساتھی نے پھر یہ سوال کر دیا کہ اگر یہ چیزیں صحیح ہیں تو اس کے برعکس بھی کچھ لوگ دلائل پیش کرتے ہیں۔ پھر اس ساتھی نے وہ جو دوسرے دلائل تھے وہ مفتی طارق مسعود صاحب کی ایک ویڈیو بھیجی کہ وہ اس ویڈیو کے اندر، بیان کے اندر، لیکچر کے اندر لوگوں کو گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، اور وہ اپنے اس بات کے لیے کچھ دلائل بھی دیتے ہیں۔ اس ساتھی کا کہنا تھا کہ اگر آپ نے جو دلائل دیے ہیں وہ صحیح ہیں تو ان دلائل کی کیا حقیقت ہے؟ تو بھائی آپ پہلے ان دلائل کو سنیں۔ ایک صاحب آئے نا امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے پر الجھ گئے مجھ سے، کہنے لگے وہ بخاری کی یہ حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ وہ نہ پڑھو فاتحہ، امام کے پیچھے قرات نہ کرو سوائے فاتحہ کے۔ میں نے کہا مسلم کی یہ حدیث ہے جس میں آتا ہے امام کو امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ تکبیر کہے تو تکبیر کہو، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، قرات شروع کرے تو خاموش ہو جاؤ، وَإِذَا قَالَ وَلَا الضَّالِّينَ، جب وَلَا الضَّالِّينَ کہے تو آمین کہو، اور جب رکوع کرے تو رکوع کرو۔ میں نے کہا اس میں تو نہیں ہے فاتحہ۔ تو میں کہہ رہے ہیں اس حدیث کا پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا پھر اس حدیث کا کیا ہوگا؟ کہہ رہے ہیں یار یہ تو اس کے اگینسٹ جا رہی ہے، تو ہم اس حدیث کو مانیں گے۔ تو میں نے کہا میں آپ سے نہیں کہتا کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی نہیں پڑے، میں کہہ رہے ہیں آپ اپنی حدیث کو تو دلیل ماننے کے لیے تیار ہو، دوسرے کی حدیث کو پیش کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہو۔ اب حدیثوں میں تعارض کے وقت پھر ہر ایک کا اپنا اصول ہوتا ہے۔ امام حنیفہ قاعدہ یہ کہ جو حدیث اقرب الی القرآن ہوگی اس کو لیتے ہیں، قرآن سے میچ کر رہی ہوگی اس کو لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں قرآن میں آتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن کی تلاوت کی جائے خاموشی سے سنو۔ وہ کہتے ہیں قرآن کی تلاوت میں سورہ فاتحہ تو سب سے پہلا مصداق ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ کو تو قرآن نے الگ سے بیان کیا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو 7 الگ سے آیات دی اور باقی قرآن، تو ان 7 آیات کو تو قرآن کا الگ سے کہا گیا ہے کہ یہ قرآن ہے، یعنی یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ تو قرآن کا تو سب سے پہلا مصداق ہی سورہ فاتحہ ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں جب وہ تلاوت کی جائے تو خاموشی سے سنو۔ یہ خطبے کے بارے میں بھی ہے، یہ نماز کے بارے میں بھی ہے۔ میں نے اس آیت پہ بہت تحقیق کی۔ اس آیت کا جو صحیح مطلب ہے کہ جب قرآن باقاعدہ سنانے کی نیت سے سنایا جا رہا ہو تو پھر اس کا سننا واجب ہے۔ ایک آدمی اپنے طور پر ویسے ہی تلاوت کر رہا ہے، اس کا سننا واجب نہیں ہے، لیکن جب قرآن کی محفل ہو اس میں باقاعدہ نصیحت کے لیے قرآن سنایا جا رہا ہے پھر اس کا سننا کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو سورہ فاتحہ جب امام نماز میں پڑھتا ہے تو سنانے کے لیے پڑھتا ہے نا۔ دوسری حدیث میں نے ان کو یہ پیش کی، میں نے کہا یہ جو آپ حدیث پیش کر رہے ہیں کہ جو شخص فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے، آئیے صحیح مسلم میں اسی حدیث کو مکمل بیان کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یقرأ بفاتحۃ الامام فصاعدا، جو سورہ فاتحہ پلس سورت نہیں ملاتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ آپ سننے کے بعد غور کریں گے کہ ان دلائل کے اندر مفتی صاحب نے 3 باتیں کی ہیں، جن سے یعنی کہ مفتی صاحب یہ تاثر دے رہے ہیں کہ امام کے پیچھے الحمد نہیں پڑھنی چاہیے، یا مفتی صاحب یہ تاثر دے رہے ہیں کہ الحدیث جو امام کے پیچھے الحمد شریف پڑھتے ہیں وہ اپنے دلائل دیتے ہیں، اور ہم جو نہیں پڑھتے ہمارے پاس بھی دلائل ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی دلائل ہیں، ہمارے ہاتھ بھی خالی نہیں ہیں، لیکن انہوں نے جو دلائل دیے ہیں، اب انصاف کی بات یہ ہے کہ ان کے دلائل بنتے ہی نہیں ہیں۔ سب سے پہلی دلیل جو انہوں نے دی ہے سورہ اعراف کی آخری آیات میں سے جو یہ آیتیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو کے سنو۔ اور ساتھ ساتھ مفتی صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے لوگوں کے بیچ میں جو فتویٰ دیا تھا کہ امام کے پیچھے الحمد شریف نہیں پڑھنی چاہیے، تو امام صاحب کی نظر میں جو دلائل تھے ان میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے۔ امام صاحب اس چیز کو دلیل بناتے ہیں، جس کو دلیل بنا کے کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھیں۔ یہاں پہ سب سے پہلا سوال تو میں مفتی صاحب سے یہ کروں گا، آپ ذخیرے روایات میں سے، ذخیرے احادیث میں سے کہیں کسی مسند کتاب سے کوئی ایک حوالہ باسند صحیحہ ثابت کریں
کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس آیت کو دلیل بنا کے لوگوں کو کہا ہو کہ امام کی وجہ فاتحہ نہ پڑھے؟ کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ایسی بات امام صاحب سے باسند صحیح ثابت نہیں ہے۔ یہ صرف مفتی صاحب جیسے لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں پر رعب بٹھانے کے لیے، عام عوام کو متوجہ کرانے کے لیے، اپنا پلڑا بھاری دکھانے کے لیے اس قسم کی بے حیثیت باتیں کر، امام صاحب سے سب کچھ ثابت ہی نہیں ہے۔ اچھا، اگلی بات پھر یہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں کہ مفتی صاحب سے ہٹ کے جو ان کے دوسرے ہم نوا ہیں، انہوں نے اپنی کتب کے اندر، اپنے لیکچرز کے اندر لوگوں کو غلط فہمی میں مبتلا کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کو، سورہ اعراف کی اس آیت کو سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے دلیل بنا کر لوگوں کو کہا کہ امام کے پیچھے تلاوت نہ کریں۔ یاد رہے کہ ان کی یہ بات بھی اسی طرح باطل ہے جیسے مفتی صاحب کی بات باطل تھی۔ اصل میں یہ روایت تفسیر تبری کے اندر سورہ اعراف کی اس آیت کی تفسیر میں ہے، لیکن آپ اس کی سند میں ایک راویان میں سے راوی دیکھیں گے، بشیر بن جابر یا بشیر بن جابر، یہ مجہول ہیں، مسور ہیں، ان کے حالات کا کوئی عطا پتہ نہیں۔ تو مجہول راوی کی روایت کیا ہوتی ہے؟ ضعیف اور ناقابل اعتماد ہوتی ہے۔ تو وہاں پر جو سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کے لوگوں پر ایک رعب بٹھایا گیا ہے، وہ بھی لوگوں کو بلیک میل کرنے کا طریقہ ہے، وگرنہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سورہ اعراف کی اس آیت کو دلیل بنا کر لوگوں کو امام کے پیچھے الحمد پڑھنے سے منع کرنا کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح بعض نام سمجھوں نے اسی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس آیت کے ساتھ سیدنا ابن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ نقل کیا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کو دلیل بنا کے لوگوں کو امام کی بھی جو سورہ فاتحہ پڑھنے سے منع کرتے تھے۔ اب تحقیق کریں، چھان بین کریں، اب یہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فتویٰ امام بہقی کی کتاب القراءت کے اندر موجود ہے، لیکن یہ بھی پچھلے دو دلائل کی طرح غیر ثابت ہے، کیونکہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کرنے والا بندہ کون ہے؟ علی بن ابی طلحہ۔ اب ان کی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کوئی ملاقات ہی نہیں ہے، بلکہ انصاف کی بات یہ ہے کہ اس آیت کا ویسے بھی نماز کے ساتھ کوئی تعلق جڑتا ہی نہیں۔ پہلے تو اس آیت کے مفہوم پہ غور کریں، اس میں کہاں فاتحہ کا منع ہے، کہاں فاتحہ خلف الامام کی ممانعت ہے، اور اگلی دوسری بات پہ غور کریں کہ یہ آیت مکہ میں اتری ہے اور نماز کی جماعت کا باقاعدہ اہتمام جو ہے وہ مدینہ طیبہ میں ہے۔ اب یہ اہتمام جماعت کا مدینہ میں ہو رہا ہے، اس سے پہلے مکہ ہی میں یہ آیت نازل ہو کے لوگوں کو خلف الامام فاتحہ سے روک رہی ہے۔ تو کتنی بے سمجھی بات ہے۔ تو بھائی پہلی یہ جو دلیل مفتی صاحب نے دی ہے اس کا وزن یہی ہے، آپ یہیں سے سمجھیں کہ اس کا کیا وزن ہے۔ اسی طرح مفتی صاحب نے اپنے اس لیکچر میں دوسری چیز بطور دلیل کا ذکر کی ہے، جس کو ذکر کر کے گویا وہ لوگوں کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ اہل الحدیث کے پاس بھی اگر دلائل ہیں تو ہمارے پاس بھی دلائل ہیں، لیکن لوگ سنتے جائیں، غور کرتے جائیں کہ اہل حدیث کے پاس کیسے دلائل ہیں اور مفتی صاحب کے دامن میں کیسے دلائل ہیں۔ اب مفتی صاحب نے یہاں پر یہ چیز بطور دلیل کے ذکر کی ہے، فرماتے ہیں کہ اہل الحدیث اگر لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب کو دلیل بناتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں، وہ فرماتے ہیں کہ پھر ہمارے ہاں یہ دلیل ہے کہ جب امام تلاوت کرے فَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، تو آپ چپ ہو جاؤ۔ یعنی کہ مفتی صاحب اسے یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ہم جو چپ رہتے ہیں، ہم لوگوں کو منع کرتے ہیں یا نہیں پڑھتے، تو لہذا ہمارے پاس بھی دلیل ہے، اہل حدیث کے پاس بھی دلیل ہے تو ہمارے پاس بھی دلیل ہے۔ اب یہاں پر پہلا سوال تو مفتی صاحب سے میں یہ کروں گا کہ مفتی صاحب آپ نے یہ جو آیت حدیث پیش کی ہے، اسے مسلم کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر باب وجوب القراءت کے اندر ہے، یا سنن ابی داؤد کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر باب الامام یصلی من قعود، اور بھی مقامات پر ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ مفتی صاحب یہ دلیل آپ کی دلیل بنتی نہیں ہے، یہ آپ کے اصولوں کے حساب سے منسوخ ہے۔ آپ کیسے ایسی چیزوں کو دلیل بناتے؟ آپ جب کسی چیز کو بطور دلیل پیش کر رہے ہو، اپنا ذہن تو وسیع رکھو، اپنے مذہب کے اصول، قوانین، دلائل ذرا ان کا تو جائزہ لو۔ آپ کے اصول کی کتابوں کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ آپ کے اکابرین کیا لکھ گئے؟ امام طحاوی شرح معانی الآثار کے اندر لکھتے ہیں، علامہ نیموی
آثار السنن کے اندر لکھتے گئے، اسی طرح نور الانوار کے اندر ملا جیون لکھتے ہیں، اور بہت سارے جو مفتی صاحب کے مذہب کے اکابرین تصور کیے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب ایک راوی روایت بیان کرتا گئے، یہ اس کی روایت ہو گئی، لیکن وہ اپنی بعد میں فتویٰ دے اور وہ فتویٰ اپنی روایت کے مخالف دے، تو ان سارے کتابوں نے لکھا ہے کہ اس کی روایت منسوخ تصور کی جاتی ہے، اس کی فتویٰ کو راجح اور درست سمجھا جاتا ہے۔ وہ جیسا بھی آپ کی کتابوں کے اصول ہے۔ اب آپ یہ اصول سامنے رکھیں اور اس روایت کی طرف لوٹیں۔ اس روایت کو بیان کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، لیکن آپ سیدنا ابو ہریرہ کا فتویٰ دیکھیں، صحیح مسلم کے اندر کتاب القراءت کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر باب وجوب القراء کے اندر، وہاں پر آپ کو یہ حدیث ملے گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو مفتی صاحب والی حدیث وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا کو بیان کرنے والے راوی ہیں، یہ راوی اپنی روایت کو چھوڑ کے روایت کے مد مقابل فتویٰ دیتے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اپنے ساتھی کو، اپنے شاگرد کو، اقرأ بہا فی نفسک یا فارسیو، اے فارسی امام کے پیچھے بھی دل میں تجھے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اور مفتی صاحب نے جو اپنے زعم اور ارادے سے، حالانکہ ایسے ہے نہیں، لیکن انہوں نے اپنے جو زعم اور ارادے سے اس چیز کو دلیل بنایا ہے کہ امام تلاوت کرے تم چپ رہو۔ ہم کہتے ہیں مفتی صاحب یہ آپ کے اصولوں کے اعتبار سے منسوخ ہے کہ اس کے بیان کرنے والے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فتویٰ دے رہے ہیں کہ امام کے پیچھے الحمد شریف پڑھو۔ اب تو مفتی صاحب کی اس دوسری دلیل کا بھی وزن تو آپ کو پتہ ہو چکا ہے، لیکن میں ایک اور چیز ذکر کر دوں کہ مفتی صاحب آپ نے یہ جو دلیل دی ہے فَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا یا قرآن حکیم کے لفظ وَانصِتُوا سے جو آپ نے استدلال کیا ہے، یہ ویسے بھی آپ کی دلیل نہیں بنتی، کیونکہ دل میں پڑھنا یہ انصات کے مخالف نہیں ہے، انصات کے منافی نہیں ہے۔ آپ مفتی صاحب کا پورا لیکچر سنیں، مفتی صاحب یہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ خطبے کے دوران بھی چپ رہنے کا حکم ہے۔ اچھا مفتی صاحب خطبے کے دوران بھی چپ رہنے کا حکم ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ مفتی صاحب سے پوچھیں کہ مفتی صاحب یہ آدھے پونے گھنٹے کا خطبہ ہوتا ہے خطیب کا، خطیب اس میں بار بار نبی کریم علیہ السلام کا نام لیتا ہے، مفتی صاحب کیا ہم نبی کریم علیہ السلام کا نام سن کے درود پڑھ لیں؟ مفتی صاحب بولے گا کہ ہاں پڑھیں، بلکہ ضرور پڑھیں، آپ نبی کریم علیہ السلام کا نام سن کے درود پڑھیں۔ مفتی صاحب اگر خطبے کے دوران چپ رہنے کا حکم ہے تو آپ درود پڑھنے کی اجازت کیسے دے رکھے گے؟ مفتی صاحب یہی بولے گا کہ وہ درود آہستہ دل میں پڑھ لے گا۔ تو مفتی صاحب اگر خطبے کے لیے بھی چپ رہنے کا حکم ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ دل میں درود پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، تو مفتی صاحب اگر نماز کے لیے بھی انصات کا حکم ہے تو دل میں سورہ فاتحہ پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ اگر آپ اپنے کہے ہوئے جملوں پر غور کریں تب بھی یہ روایت اہل حدیث کے مخالف نہیں بنتی۔ تو یہ جو مفتی صاحب کی دوسری دلیل ہے اس کا بھی آپ نے اندازہ لگا دیا کہ اس کی کیا حیثیت ہے۔ اسی طرح مفتی صاحب نے ایک تیسری دلیل دی ہے، یا ایسے سمجھیں کہ اپنے مسلک کو، اپنے مذہب کو مضبوط ثابت کرنے کے لیے، اہل حدیث کے مد مقابل کھڑا کرنے کے لیے کہ تمہارے پاس بھی دلائل ہیں، ہمارے پاس بھی دلائل ہیں۔ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، اس بندے کی کوئی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ اور اس کے علاوہ کوئی اور سورت اپنی نماز میں نہیں پڑھتا۔ اب مفتی صاحب اس حدیث کو پیش کر کے فرماتے ہیں کہ اگر آپ لوگ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ والی حدیث، بفاتحۃ الکتاب والی حدیث سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ امام کے پیچھے الحمد ضروری ہے، تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے یہ تو اس کو بھی مکمل کرتی ہے، جس کا خلاصہ یہ بنتا ہے الحمد کے ساتھ ساتھ دوسری صورت بھی ضروری ہے۔ گویا مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ ایسے فتویٰ دو کہ امام کے پیچھے الحمد بھی ضروری ہے اور دوسری کوئی صورت بھی ضروری ہے۔ اگر آپ ایسے فتویٰ نہیں دیتے تو صرف آپ جو سورہ فاتحہ کو لازمی قرار دیتے ہو، بقول مفتی صاحب کے اہل حدیث لہذا غلطی کر رہے ہیں۔
لیکن آپ کو بتاؤں کہ یہ حدیث مسلم شریف کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر باب وجوب القراءۃ کے اندر ہے، جس میں یہ الفاظ نیچے ذکر کیے گئے ہیں فصائدن. لیکن مفتی صاحب اگر اپنے اکابرین کے کتب ہی کو پڑھ لیتے تو تب بھی یہ بات کہنے کی کوئی زحمت نہ کرتے، اور زیادہ نہ صحیح جو عام کتب میں سے درسی نسخے کے ساتھ جو علامہ کاشمیری کی جو عرف شوزی ہے اگر اسی کو پڑھ لیتے، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو فا کے بعد الفاظ وارد ہیں، فرماتے ہیں کہ ان سے فاتحہ کا علاوہ لازمی قرار نہیں دیا جا سکتا. کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ فا کے بعد جو چیز آتی ہے وہ لازم نہیں ہوتی. اب یہ کسی اہل حدیث عالم کی بات نہیں کر رہا، حنفی مکتب فکر کے اکابرین میں سے بھی ایک عظیم شخصیت کے. اب وہ فرماتے ہیں کہ فا کے بعد جو کوئی حکم آتا ہے وہ لازم نہیں ہوتا. مجھے صاحب اب آپ مجھے بتائیں، انور شاہ کاشمیری کہتے ہیں لازم نہیں ہوتا اور آپ کہتے ہیں لازم ہوتا ہے. مجھے صاحب آپ کی بات غلط ہے، آپ کے بڑوں نے ماشاءاللہ بہت کچھ پڑھا لکھا تھا، ان کی بات حقیقت پر مبنی ہے، تو یہ دلیل بھی اہل حدیث کے مخالف نہیں ہے. تو انتہائی اختصار کے ساتھ میں نے مفتی صاحب کے تینوں دلائل، ان کا کیا وزن ہے، کیا حیثیت ہے، یہ دلائل یہ اہل حدیث کے دلائل کا مقابلہ کریں گے. صحیح روایات، اقوال، آثار بڑی پڑی ہیں کتب. بلکہ دکھ کی بات یہ ہے کہ آگے مفتی صاحب نے ایک اور چیز ذکر کی، وہ صرف لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے. وہ آپ کو میں نے ذکر کیا نا کہ دلائل کی کوئی بات نہیں، صرف لفاظی یہ جملوں کا توڑ پھوڑ کے لوگوں کو متوجہ کیا جائے، قائل کیا جائے. وہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث اپنے دلائل کو تو دلائل مانتے ہیں، ہمارے دلائل کو دلائل ہی نہیں مانتے. اب یہ میں نے آپ کے سامنے تکابر رکھا، ہم کیسے دلائل مانیں؟ کیا حیثیت ہے ان کی؟ امام صاحب سے کچھ ثابت نہیں، ان کا نام لے کے منسوب کر دیا. سیدنا ابن مسعود سے ثابت نہیں، ان کا نام لے کے منسوب کر دیا بات کو ان کی طرف. سیدنا عبداللہ بن عباس سے ثابت نہیں، ان کی طرف منسوب کر دیا. نماز مدینہ میں نمازیں پڑھی جا رہی ہے، آیت جو مکہ میں اتری اس کو اس پہ فٹ کیا جا رہا ہے، کوئی تکی نہیں بنتی. آیت میں فاتحہ کا کسی چیز کا ذکر ہی نہیں. آپ ایسے دلائل ذکر کرو گے، یہ ایسی حدیثیں ذکر کرو گے جو آپ کے اصولوں کے اعتبار سے ہی منسوخ ہیں، یا وہ روایتیں پیش کرو گے کہ خود ان پہ آپ پورے نہیں اترتے. حدیث پیش کرتے ہیں کہ جب فاتحہ پڑھی جائے چپ ہو جاؤ، اور کہتے ہیں کہ یہی حکم خطبے کے لیے ہے، اور خود کہتے ہیں کہ خطبے کے دوران کوئی درود پڑھے تو پڑھ سکتا ہے. یا ایسی روایتیں اس طرح پیش کرتے ہیں کہ ان کے اپنے اکابرین ہی ان کے استدلال کا رد کر چکے ہیں. اور مفتی صاحب خود سوچیں کہ ان کے دلائل میں سے کون سا ایسا وزنی دلیل ہے جو اہل حدیث کے دلائل جیسا ہو. بحمد اللہ تعالی اہل حدیث کے دلائل آپ دیکھیں صحیح بخاری میں سے مسلم میں، حدیث کی مسند کتابوں میں کوئی ہمیں تعویل کرنے کی گنجائش نہیں، کوئی توڑ پھوڑ کرنے کی گنجائش نہیں. اہل حدیث کو کوئی اتہام بازی، کوئی دھوکے، کسی دجل، کسی تدلیس، کسی تلبیس کی کوئی ضرورت ہی نہیں. واضح دلائل ہیں. ان واضح دلائل کے مقابلے میں ہم آپ کے ان باتوں کو کیسے مانیں جو کہ جھوٹ پر مبنی ہیں، تلبیس پر مبنی ہیں، تدلیس پر مبنی ہیں؟ کیسے مانیں؟ آپ کے دلائل تو دلائل ہیں ہی نہیں. اچھا ایک اور بات بھی میں ذکر کر دوں کہ مفتی صاحب نے اپنے اس بیان کے اندر دیکھو نہیں کتنی دکھ کی باتیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ دو حدیثیں آپس میں ٹکراتی ہیں، لہذا یہ اہل حدیث کی دلیل ہے، یہ ہماری دلیل ہے. ان جملوں پہ غور کریں، گہرائی میں چلے جائیں، کتنے دکھ کی بات ہے. نبی کریم علیہ السلام کی دو باتوں کو آپس میں ٹکرایا جا رکھا ہے. یہ آپ کی دلیل ہے، یہ ہماری دلیل ہے. یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی یہ حدیث قرآن کے مطابق ہم اس کو مانتے ہیں. تو کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ والی حدیث قرآن کے مخالف ہے؟ یہ کیا ذہن دیا جا رہا ہے لوگوں کو؟ نبی کریم علیہ السلام کے حدیث کے اندر اختلاف ہے، تضاد ہے. نبی کریم علیہ السلام کی احادیث کا قرآن سے تضاد ہے، لہذا ہم وہ حدیث لیتے ہیں جو قرآن کے مطابق ہے. تو یہ کتنے بڑے دکھ کی بات ہے. یہ کیسا، آپ غور کریے، فلسفہ ہے کیسا؟ نبی کریم علیہ السلام کی باتوں کے بیچ میں اختلاف تلاش کیا جا رہا ہے، پھر ایک کو اس کی دلیل قرار دی جا رہی ہے، اس کو ایک کو اس کی دلیل قرار دی جا رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مد مقابل کہا جا رہا ہے کہ قرآن کا یہ حکم ہے، ہم اس کو مانتے ہیں. بھائیو یہ بہت غلط ہے. یہی تو باتیں ہیں جن کو لے کے پھر منکرین حدیث پیدا ہوئے، جنہوں نے احادیث کا ہی انکار کر دیا. جب تقسیم آپ نے کر دی ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں مخالف ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں صحیح ہیں. یہ سمجھ کا پھیر ہے.
اب ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی اس مجلس میں بات نہ کرے، ایک بات ہو گئی. پھر کہتا ہے کہ سوائے اس بیٹھے ہوئے بندے عبداللہ کے یہ بات کر سکتا ہے. پھر آگے سے تیسری بات یہ بھی کہے کہ عبداللہ بھی دل میں بات کرے. یہ 3 باتیں ہوئی نا، کوئی بات نہ کرے، صرف عبداللہ کرے اور وہ دل میں کرے. اب غور کریں کہ ان تینوں باتوں میں اختلاف کون سا ہے؟ اختلاف ہے ہی نہیں. جو منع تھی عمومی طور پر منع تھی، جو گنجائش نکالی گئی وہ صرف عبداللہ کے لیے نکالی گئی، جو دل میں بات کرنے کا وہ نے طریقہ دے دیا گیا ہے، مخالف تو نہیں ہے. اب یہ جو ذخیر حدیث میں سے کہا گیا کہ کوئی امام کے پیچھے تلاوت نہ کرے، تو یہ عمومی طور پر تھا کہ عام تلاوت نہیں کرنی چاہیے امام کے پیچھے، لیکن سورہ فاتحہ پڑھیں. جس طرح ہم اپنی گفتگو میں مثال دیا نا ابھی میں نے، عبداللہ کے لیے ہم نے گنجائش نکالی، کتب حدیث میں سے گنجائش نکالی گئی کہ سورہ فاتحہ پڑھیں، مخالف نہیں ہے. یا پھر اگلی بات یہ کہی گئی سورہ فاتحہ پڑھنے کا طریقہ دیا گیا، دل میں پڑھیں. تو اختلاف تو ہے ہی نہیں. کوئی عام تلاوت نہ کریں، صرف سورہ فاتحہ پڑھیں، وہ بھی دل میں پڑھیں. تو ان سارے دلائل کو اگر سامنے رکھا جائے کوئی اختلاف نہیں. تو بھائی خلاصہ کلام یہ ہے کہ بحمداللہ تعالیٰ آپ سنتے رہیں، دلائل کا موازنہ کریں. انشاءاللہ اہل حدیث کے دلائل آپ زیادہ بھی پائیں گے، مضبوط بھی پائیں گے بحمداللہ تعالیٰ. اور اہل حدیث سے ہٹ کر جتنے اہل حدیث کی مخالفت کرتے ہیں آپ ان کے دلائل کا جائزہ لیں گے، وہ صرف تحویلات و تلبیسات پر مبنی ہے. آپ اسی طرح موازنہ کرتے جائیں، انشاءاللہ حقائق آپ کے سامنے کھلتے جائیں گے.